بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل اہل بیت کے بارے میں 40 حدیثیں۔ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن۔ اہل بیت کشتی نوح کی طرح۔ مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من راکبہا نجا ومن تخلفہا عنہا غرقا۔ یعنی میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہا ہلاک یعنی برباد ہو گیا۔ المستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 81، حدیث نمبر 3365۔ اہل بیت کشتی اور صحابہ ستارے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سمندر کا مسافر کشتی کا بھی حاجت یعنی ضرورت مند ہوتا ہے، اور تاروں کی رہبری کا بھی، کہ جہاز ستاروں کی رہنمائی پر ہی سمندر میں چلتے ہیں۔ اسی طرح امت مسلمہ اپنی ایمانی زندگی میں اہل بیت اطہار علیہ رضوان کے بھی محتاج یعنی ضرورت مند ہیں، اور صحابہ کبار علیہم الرضوان کے بھی حاجت مند۔ امت کے لیے صحابہ کی اقتداء یعنی پیروی میں ہی اہتداء یعنی ہدایت ہے۔ مفتی صاحب ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، دنیا سمندر ہے اور اس میں سفر کرنے کے لیے جہاز کی سواری اور تاروں کی رہبری دونوں کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے کہ یہ اہل بیت اور صحابہ دونوں کے قدم سے وابستہ ہیں۔ آل فاطمہ دوزخ سے محفوظ ہے۔ حدیث نمبر 3۔ اے فاطمہ، بے شک اللہ پاک تمہیں اور تمہاری اولاد کو عذاب نہیں دے گا۔ حدیث نمبر 4۔ جو شخص وسیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کی کوئی خدمت ہو جس کے سبب میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں، اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت کی خدمت کرے اور انہیں خوش کرے۔ حدیث نمبر 5۔ بے شک میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لیے صدقے کا مال حلال نہیں ہے۔ حدیث نمبر 6۔ میں نے اپنے رب سے مانگا کہ میرے اہل بیت سے کسی کو دوزخ میں نہ لے جائے، اس نے میری اس مراد کو عطا فرمائی یعنی دعا قبول کر لی۔ حدیث نمبر 7۔ میری شفاعت میری امت کے اس شخص کے لیے ہے جو میرے گھرانے یعنی اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہے۔ قرآن کریم و اہل بیت۔ حدیث نمبر 8۔ میں تم میں 2 عظیم یعنی بڑی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان میں سے پہلی تو اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن کریم ہے، جس میں ہدایت اور نور ہے۔ تم اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن کریم پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ دوسرے میری اہل بیت ہیں، اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ پاک کی یاد دلاتا ہوں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 6225۔ امام شرف الدین حسین بن محمد طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معنی یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کی شان کے حوالے سے اللہ پاک سے ڈراتا ہوں، اور تم سے کہتا ہوں کہ تم اللہ پاک سے ڈرو، انہیں تکلیف نہ دو بلکہ ان کی حفاظت کرو۔ حدیث نمبر 9۔ اللہ پاک سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمت سے روزی دیتا ہے، اور اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کے لیے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت پانے کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ حدیث نمبر 10۔ لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون
اطرتی احب الیہ من اطرتی، یعنی اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ شعب الایمان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 199 اور حدیث نمبر 1505۔